بالله من الشيطان الرجيم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بلد کی دو آیتیں آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 کی تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کی چند علامتیں بتائی تھی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو غلام کو آزاد کرتے ہیں، اور دوسری چیز ایسے دن کھانا کھلاتے ہیں جب بھوک عام ہو، لوگ بھوک کی شدت میں ہوں اور خود کو بھوک کی حاجت ہو، تب بھی وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اب ان آیتوں میں ان لوگوں کی اور دو صفتیں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا یتیماً ذا مقربہ، اور کسی یتیم کو، اور وہ یتیم بھی کیسا ہو، ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کا جو خیال رکھتے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھی صفت ہے کہ ایک تو یتیم کا خیال رکھا جائے، اور دوسرا وہ رشتہ دار یتیم ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ یتیم انسانوں میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے، اور جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جاتی ہے۔ جو پیدا کرنے والی ماں مر جائے، ایسے جانور کو یتیم کہتے ہیں، اور جس کا باپ مر جائے انسانوں میں وہ یتیم ہے۔ تو یتیم پر خرچ کرنے کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے کل قیامت کے دن اس طرح رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو قریب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کتنی بڑی بات ہے! ایک تو جنت میں جانا، یہ بڑی بات ہے، پھر نبی کی رفاقت، جنت میں نبی کا ساتھ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کا خیال رکھتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے، وہ اس طرح قریب رہے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا ذا مقربہ، اور وہ یتیم اگر رشتہ دار ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ، اگر کوئی صدقہ کرتا ہے کسی یتیم پر، مسکین پر، تو اس کو صدقے کا اجر ملتا ہے، لیکن اگر وہ اس کا رشتہ دار ہے تو اس کو دو اجر ملتے ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اجر و ثواب، رشتے کو جوڑنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، اور خاص کر رشتہ دار یتیم کا۔ پھر فرمایا او مسکینا ذا متربہ، یا ایسے مسکین کا جو ذا متربہ ہو۔ متربہ یہ تراب سے ہے، اور تراب کہتے ہیں عربی میں مٹی کو، یعنی ایسا مسکین جو خاکسار ہو، خاک آلود ہو یا مٹی میں ہو۔ مسکین عربی زبان میں ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کمائی کا تو ذریعہ ہو، لیکن وہ اس کے لیے کفالت نہ کر جائے۔ کماتا تو ہو، وہ کچھ روزگار ہو، لیکن بیوی بچوں والا ہو اور پورے اخراجات پورے نہ کر سکتے ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ جیسے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مسکینوں کا، کہ وہ ایسے مسکین تھے جو سمندر میں کشتی چلایا کرتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کو تھوڑا عیبدار بنا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، بولے کہ ان لوگوں کی کشتی کو آپ نے کیوں عیب لگا دیا؟ تو انہوں نے وجہ بتائی، فَأَمَّا السَّفِينَةُ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، یہ جو کشتی تھی یہ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، اور جو آگے جو بادشاہ تھا وہ ہر اچھی کشتی پہ قبضہ کر لیتا تھا، تو میں نے ان کی کشتی پہ کچھ عیب لگا دیے تاکہ ان کی کشتی بچ جائے اور یہ روزگار سے محروم نہ ہو۔ تو مسکین کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کمانے والا تو ہو لیکن وہ کفالت نہ کر جائے۔ فرمایا ایسا مسکین ذا متربہ جو خاکسار ہو، مٹی والا ہو۔ اس سے بعض علماء نے یہ مراد لیا ہے، مٹی والے سے مراد جس کا گھر نہ ہو، گھر والا نہ ہو، بالکل روڈ پر ہو، اور روڈ پر بیوی بچوں کے ساتھ ریل پیل ہو رہا ہو۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ، کبھی آپ سفر میں جائیں اور سفر میں جاتے ہوئے اگر آپ کھڑکی سے باہر دیکھیں تو کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بالکل روڈ پر، راستے پر پڑے ہوئے، مٹی میں پڑے ہوئے، یا پائپ کے اندر رہ رہے ہیں، یا مٹی میں بالکل جو ہے تھوڑے سے ایسے خیمے لگا کر وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی ایسی زندگیاں گزر رہی ہے۔ یقیناً گھر اللہ کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے۔ جو بے گھر ہوتے ہیں وہ آپ ان سے گھر کی اہمیت پوچھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے مسکین کا وہ خیال کرتے ہیں
جو ذا متربہ ہو، مٹی والا ہو یا جس کا گھر نہ ہو، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کی 4 صفتیں بتائی۔ ایک تو وہ گردن آزاد کرنے والے ہوں، اور گردن آزاد کرنے میں 2 چیزیں بتائی گئی تھی موجودہ دور میں، کیونکہ غلامی کا دور نہیں ہے، تو گردن آزاد کرنے سے مراد کسی مسلمان بے قصور قیدی کو آزاد کرانا جیل سے، اس کے لیے کیس لڑنا، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا مسلمان جو قرض کے اندر مبتلا ہو چکا ہو، مقروض ہو چکا ہو، اور جو قرض ادا کرنے کے اس کے پاس ذرائع نہ ہو، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی مدد کر کے قرض کے بوجھ سے آزاد کرانا، یہ بھی غلام آزاد کرانے کے برابر ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو کھلاتا ہو، اور ایسے وقت میں جب بھوک عام ہو، اور کھلانے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ آپ پہنچے تو پہلا آپ نے یہی خطبہ دیا، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام وادخلوا الجنۃ بالسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اے لوگو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب سب سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو، ادخلوا الجنۃ بالسلام، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن سلام اس حدیث کے راوی ہیں، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ اللہ کے نبی مدینہ آئے تو میں آپ سے ملنے گیا، تو آپ ان الفاظ کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، بڑے قیمتی الفاظ جو میرے دل میں اثر کر گئے، اور میں نے اسلام قبول کیا۔ تو کھانا کھلانے والے اور یتیم کا، خاص کر رشتہ دار یتیم کا خیال رکھنے والے اور مسکینوں کا خیال رکھنے والے، اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کا ذکر کیا۔ پھر آگے کی آیتوں میں اور تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان